یہ بتائیے گا اگر مطلب اب یہ بات بھی چل رہی ہے کہ میاں صاحب کے جو میاں نواز شریف صاحب کے اصل کینڈیڈیٹ وزارت اعلیٰ کے جو ہیں وہی ڈاکٹر مالک صاحب ہیں اور دوسری طرف جام کمال صاحب بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ معاملہ آگے چل پائے گا کہ اگر مسلم لیگ نون جیتتی ہے، اور پہلے بھی آپ نے دیکھا 2013 میں ایسا ہی ہوا کہ مطلب نیشنل پارٹی کے پاس اتنی نشستیں نہیں تھی؟ نیشنل پارٹی کے پاس 10 نشستیں تھی 2013 میں اور مسلم لیگ نون کے پاس 24 تھے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر مالک بلوچ کو جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب کیا گیا اور 2.5 سال وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے، اور یہ 2.5 سال جو ہے ان کی بڑی اچھی ریلیشن شپ میاں نواز شریف کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ رہی اور ان کا ایک بڑا اچھا دور اقتدار تھا۔ لیکن 2.5 سال بعد جب ان کی حکومت کو ختم کر کے واپس مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ کو لانچ کیا گیا، اس ایکسپیرینس کو جو ہے نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، خواجہ سعد رفیق نے، خواجہ آصف نے اسمبلی فورم پہ بھی انہوں نے بڑا ریگریٹ کیا اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر مالک کی حکومت کو ہمیں ختم کر کے نون کی حکومت کو لانچ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار وہ 2.5 سال والا فارمولا نہیں دہرایا جائے گا؟ انہوں نے جو ریگریٹ کیا، جو ان کی پشیمانی ہے، اس سے بالکل ظاہر ہے کہ وہ اب اس غلطی کا ارتکاب نہیں کریں گے اور اپنے نظریاتی ساتھی چونکہ جی اچھا شاوانی صاحب، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو میں کہا کہ بلوچستان میں جو الیکٹیبلز ہیں وہ ہوا کے رخ کو دیکھتے ہیں۔ ایسی سیاست جو ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں شروعات ہے، ابھی آگے پورے پاکستان میں ایسی سچویشن ہوگی، لیکن کیا اس طرح کی سیاست بلوچستان کے مسائل حل کر پائے گی؟ کیا بلوچستان کے عوام میں اس سے غصہ نہیں پیدا ہوگا؟ کیونکہ پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکٹیبلز جب اپنی پارٹیاں چھوڑ کے دوسری پارٹیز میں جاتے ہیں تو لوگوں میں غم و غصہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ کیا بلوچستان کے عوام میں کوئی چینج نہیں آئے گا اس ساری سچویشن سے؟ گزشتہ 10 سالوں میں میرے خیال الٹ ہو گیا ہے۔ پہلے پنجاب میں جو ہے زیادہ الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی تھی اور بلوچستان میں جو ہے پولیٹیکل پارٹیز، ورکر اور نظریاتی سیاست ہوتی ہے۔ اب الیکٹیبل جو ہے کچھ ایریاز میں ڈومیننٹ کر گئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں۔ آج بھی الیکٹیبلز کی اس سیاست کو عوام، پولیٹیکل ورکرز، انٹلیکچوئل وہ اچھا نہیں سمجھتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفاد پرستی کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن بلوچستان کے تمام کانسٹیچوئنسیز میں پولیٹیکل پارٹیز کا ایز سچ کوئی اسٹرانگ ہولڈ بھی نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اپنے پاکٹس ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو شروع دن سے جس جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی ہوئی ہے آج تک اپنے پارٹی کے ساتھ ہیں، اور وہی لوگ زیادہ بہتر ڈیلیور بھی کر سکے ہیں ایز اے سینیٹر، ایز اے ایم پی اے یا سی ایم یا منسٹر وٹس ایور، چونکہ ان کے پاس ایک نظریاتی جماعت ہوتی ہے، پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ میں اپنے پارٹی کا جو ہے دست و بازو بنتے ہیں۔ لیکن الیکٹیبلز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سی ایم کا دست و بازو تو کبھی نہیں بنتے، لیکن اس کے دست و بازو کو مروڑنے اور توڑنے میں وہ لگے رہتے ہیں۔ جام صاحب کے ساتھ یہی ہوا تھا، جام صاحب کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ اپنے ہی باپ پارٹی کے جو ان کے ایم پی ایز ہیں، وزراء ہیں، وہ اس کو چلنے نہیں دیتے تھے اور خود جا کے انہوں نے اپنے ہی پارٹی پریزیڈنٹ کے خلاف عدم اعتماد جو ہے نا انہوں نے رجسٹر کرایا اور اس کا حصہ بنے۔ لیاقت شاہوانی صاحب، بلوچستان تو اس وقت انتخابی جنت بنا ہوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوک در جوک لوگ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں اور اس سے یہ تاثر بڑا تقویت پکڑ رہا ہے کہ اس بار نون لیگ ہی حکومت میں آنے والی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہر بار بلوچستان ہی، پچھلے 2 انتخابات سے ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان سے ہی یہ چیز کنفرم ہوتی ہے کہ حکومت میں کون آنے والا ہے؟ جی، بلوچستان سے یہ بھی کنفرم ہوتی ہے کہ حکومت میں کون آنے والا ہے اور یہ چیز بھی کنفرم ہوتی ہے کہ حکومت کس کا جانے والا ہے۔ جام صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد جمع ہوا تو اس وقت بھی 2 مہینے تک میں یہی کہتا رہا کہ یہ بلوچستان تک معاملہ نہیں رکے گا اور پورے پاکستان کی جو اسمبلیز اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اور آپ نے پھر دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ چلی گئی، پنجاب گورنمنٹ، کے پی، اور صرف سندھ حکومت رہ گئی تھی۔ تو ایک دوسرا خوش آئند بات یہ ہے کہ میاں صاحب 4 سال بعد اپنے گھر آئے، لیکن لاہور سے نکلتے ہی وہ فیصل آباد، گجرات، کراچی یا پشاور نہیں گئے، بلکہ کوئٹہ پہلے انہوں نے اپنا وزٹ کیا۔ اس کو عوام نے جو ہے بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں اور بڑا ویل ریسیو کیا ہے اس اقدام کو۔ اچھا یہ بتائیے کہ لیاقت شاہوانی صاحب، یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں، جام کمال صاحب سمیت، انہوں نے پہلے
BAP بنائی, اس کے بعد کچھ باتیں چلی کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے, پھر یہ جو 30 لوگ ہیں ان میں سے کچھ تو باقاعدہ پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہو گئے, اور پھر یک انہیں خیال آیا کہ نہیں ہم PMLN میں جائیں تو زیادہ اچھا ہے. یہ خیالات کی اتنی تیزی سے تبدیلی بلوچستان میں کیوں آ جاتی ہے؟ سر جو الیکٹیبلز ہیں وہ اپنے کام کو بہت بہتر سمجھتے ہیں اور وہ حکومت کے بغیر رہ نہیں سکتے, اور وہ ہوا کے رخ کو دیکھتے ہیں. پچھلے سال جو ہے ایک آواز چلی تھی کہ پیپلز پارٹی کا شاید فیڈرل گورنمنٹ میں نیکسٹ الیکشن میں بڑا حصہ ہو اور بلوچستان میں بھی حصہ ہو, تو کافی الیکٹیبلز کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہو گیا تھا. لیکن جو ہی میاں صاحب واپس تشریف لائے تو ایک عام فضا تھی کہ وہ ایک ڈیل کے توسط سے آئے ہیں اور اپنا جو ہے مذاکرات کامیاب ہو کر آئے, تبھی تو پاکستان آئے. اور لوگوں کو یہ لگنا شروع ہوا کہ میاں صاحب نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے, تو الیکٹیبلز نے یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے لگنا کیا شروع ہوا ہے پتہ ہی ہے اپنا اگرچہ وہ ذرا برا مانتے ہیں اس بات کا, وہ کہتے ہیں لاڈلا نہیں کہنا. آپ مجھے لگ رہا باتوں باتوں میں وہی کہہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ ایک ہوا چلتی ہے الیکشن کے بعد, الیکشن کے لیے ماحول پیدا ہونا اور کس کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. تو یہ اس فیلڈ کے جو کھلاڑی ہیں وہ پورے پاکستان میں کوئی بہت سارے کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی پارٹی سے جو ہے نا لمبے عرصے تک انہوں نے نبھایا ہو. پارٹیاں جو ہے یہ ایک دوسرے میں شامل ہوتے رہتے ہیں, لیکن بلوچستان میں یہ کچھ زیادہ ہی ہے. ابھی PMLN کا شروعات بلوچستان سے ہوا ہے, ابھی آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک میں یہی فضا بنے گی. اچھا 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 اچھا, یہ بتائیے گا شعبانی صاحب کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو فضا بن رہی ہے, تو اس میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بلوچستان میں بلا شرکت غیر حکومت بنا لے گی؟ بلا شرکت غیر بلوچستان میں کبھی کسی جماعت نے حکومت نہیں بنائی, کولیشن حکومت بنتی ہے. اور نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب وہ بھی کل موجود تھے میاں صاحب کی میٹنگ میں. پشتونخوا میپ کے لوگ موجود تھے, باپ پارٹی کے لوگ موجود تھے, اور باپ پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا پارٹی چھوڑا اب PMLN جوائن کر رہے ہیں وہ بھی کثیر تعداد میں موجود تھے. تو پاسٹ میں بھی میاں صاحب نے BNP کے ساتھ مل کر بھی حکومت بنایا, نیشنل پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے حکومت بنایا, اور میاں صاحب نے کل ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے جو دور حکومت ہے اس کی بڑی تعریف بھی کی ہے, اسے ایک مثالی حکومت بھی قرار دیا. تو میاں صاحب جو ہے بلوچستان میں بنیادی طور پہ جو اپنے 3 نظریاتی ساتھی گردانتے ہیں یا بتاتے رہے, وہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب, آصف بزنجو مرحوم صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب, وہ ان 3 شخصیات کو اپنے نظریاتی ساتھی سمجھتے ہیں. اور ان تینوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے بلکہ نیشنل پارٹی اور پشتونخوا میپ سے ہے. اپنے مسلم لیگ نون کے کسی ساتھی کو وہ یا تو نظریاتی ساتھی نہیں سمجھتے یا پھر میرے نوٹس میں ایسا نہیں ہے, انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا. اور ان کے جو نظریاتی ساتھی ہیں جس میں ڈاکٹر مالک بلوچ وہ خود اور میر آصف بزنجو مرحوم کے جو صاحبزادے ہیں شاہوز بزنجو, وہ کل میاں صاحب سے ملے اور میاں صاحب کی جو تعریف انہوں نے کی. اور پھر ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے بعد میں میڈیا کو بریف کرتے ہوئے یہی بتایا کہ وہ میاں نواز شریف کے اتحادی ہیں, ان کی جماعت اس کے اتحادی ہیں, اور الیکشن میں بھی ان کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. سنو نیوز کا YouTube چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.